جانتے ہو وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو تم پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دیں جو تمہاری تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ سمیع و علیم خدائے واحد تم سے بے خبر نہیں، اور وہ اپنی مدد و نصرت کے تمام پراسرار دروازے تم پر کھولے خود تمہارا منتظر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ اور جان رکھو کہ زمین پر چلنے والا تو کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، اور وہی تو ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد تم پر میਂہ برساتا اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ پرکیف اور ٹھنڈی ہوائیں تمہارے دلوں کو مسرور کر سکیں۔ اور اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی یعنی ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ تو جو خدائے مہربان اس مادی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، وہی خدا جب چاہے تمہاری مدد کے پر اسرار اسباب بنا کر تمہاری زندگی کو حیران کن تغیرات سے خوبصورت بنا دے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بتاؤ وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر تم ذرا غور کرو تو بظاہر تمہیں اپنی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہوں اور تمہاری مخالفت کے طوفان ہر طرف سے اٹھ رہے ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان رکھو کہ بسا اوقات تم ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی ہاتھوں سے وہ کام لیا جو تمہارے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا، اور یہ سب اللہ کی پر اسرار مدد کے تحت ہوتا ہے، اور انجام کار اللہ کا منصوبہ ہی تمہارے لیے عزت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھو، کامیابی اور ناکامی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور توکل اللہ کرنے والوں کو ایسی غیر معمولی تسکین عطا ہوتی ہے جو تمہاری زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دو دفعہ اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے کہ یہ کیوں مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب چاہے بعد میں وہ تمہیں کچھ دے ہی دے لیکن اسے ناگوار گزرتا ہے، تو تم اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ رب تو ایسی پاک ذات ہے جو تمہاری فریاد کا انتظار کرتا ہے، وہ عطا کرے تو رحمت اور محروم رکھے تو حکمت۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو اللہ کی مدد کے وہ خاص پراسرار راز جو تم پر مدد کے سارے دروازے کھول دیں، تو یاد رکھو کہ جب تم عالم اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرنے لگو کہ جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر تمہارا بھروسہ اور توکل اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونے لگے،
تو سمجھ لو کہ اللہ خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور بے شک اس سے ڈرنے والوں کے لیے بڑے اجر ہیں۔ اور اگر تمہارا راستہ تاریک ہونے لگے تو اپنے یقین کو ہرگز الوداع نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں راستہ نظر آنے لگے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ اسباب بھی بنائے گا اور راستے بھی دکھائے گا۔ اور جو معاملات تمہاری ڈھیر ساری سوچوں سے بگڑ گئے تھے نا، اللہ انہیں اپنی پر اسرار مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار دے گا۔ ان قریب وہ کن کہے گا اور چیزیں ہو جائیں گی، گمان سے آگے اور بیان سے باہر، جو تمہاری زندگی کو خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔